الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللہ جل شانہ عما نوالہ وعز برہانہ نے اپنے کلام مقدس میں کسی جگہ بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ شہید زندہ ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، نہ کہو اس کو جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تمہارے شعور میں یہ بات نہیں آ سکتی، یعنی ان کا زندہ ہونا، ان کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ اس انداز میں ارشاد فرمایا۔ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، نہ کہو اس کو جو قتل کیا گیا، جو جان جو جسم قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ہیں۔ قتل کا کیا معنی ہے؟ قتل کا ظاہر معنی ہے کہ کسی کو ایسی تکلیف دینا جس کے ذریعے آدمی ختم ہو جاتا ہے، اسی کو قتل کہا جاتا ہے۔ اور یہ تکلیف اور یہ وار یہ کس پر ہوتا ہے، کس جسم پر ہوتا ہے؟ جسم مثالی پر ہوتا ہے یا دنیا والے جسم پر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی منکر نہیں کہ یہ قتل والا فعل دنیا والے جسم پر ہوتا ہے۔ یہ قتل والا فعل ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں، اس کے علاوہ بھی دنیاوی مقاصد میں، دنیاوی حالات میں بھی ہوتے ہیں فسادات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، نہ کہو اس کو، اس جسم کو جو قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنا اس کا مقصود ہے، اعلاء کلمت اللہ مقصود ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ایسا جسم پر جو قتل والے یہ اللہ کے راستے میں قتل ہے، ایسا قتل۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، نہ فتویٰ دو اس کے بارے میں، نہ دعویٰ کرو اس کے بارے میں جو قتل کیا گیا جسم اللہ کے راستے میں کہ اموات، اور کہ یہ جسم مردہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ کو فرمانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ دنیا والوں کی نظر میں تو وہ مردہ ہے، ٹکڑے ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے ہو گئے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ٹکڑے ہو گیا ہے وہ جسم، ٹکڑے ہو گیا دنیا والا اللہ کے راستے میں، لیکن خدا فرماتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ اب سننے والوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے، تو کیسے زندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں لیکن ولکن لا تشعرون، وہ اس جہان کے اعتبار سے زندہ ہے جو دنیا والا جہان نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ان پر موت آ گئی ہے، اب آخرت کے اعتبار سے زندہ ہے، قبر کے اعتبار سے زندہ ہے۔ یوں کہو کہ دنیا کے میں جسم اصل تھا، روح تابع تھا، اور وہاں روح
اصل جسم تابع ہے. اب روحانی انداز میں روحانی یعنی روح کے اصل ہونے کے اعتبار سے جسم کو تابع کرتے ہوئے زندہ ہے. اسی عالم ارواح قبر کو عالم ارواح عالم روح اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ روح اصل ہے. یہاں عالم جسم ہے کہ جسم اصل ہے روح تابع ہے، وہاں روح اصل ہے جسم تابع ہے. اس وجہ سے وہ عالم حقیقی کے اعتبار سے زندہ ہے. تمہارا شعور عالم فانی والا ہے تو عالم فانی والا شعور عالم حقیقی شعور عالم حقیقی کی بات کو نہیں بھانپ سکتا. عالم فانی والا شعور عالم فانی میں چلتا ہے اور عالم حقیقی کے لیے وہ اور شعور چاہیے. ہاں خدا تعالیٰ اگر اس کسی کو شعور دے دے اس دنیا میں بھی دکھا دے تو اس سے کوئی بعید نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.